الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إلى آخر الحديث. جیسا کہ ہماری 40 نووی کی شرح چل رہی تھی، آج حدیث نمبر 28. راوی حدیث یعنی کہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ. عرباض بن ساریہ، ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اہل علم نے کہا کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے، جہنم کو یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے بہت زیادہ روتے تھے. یہ رونا بھی ثواب ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل تمام لوگ حشر کے میدان میں پسینے میں ڈوبے رہیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. کس کو؟ جو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. تنہائی میں روم میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے. یہ بھی عبادت ہے، اس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا عبادت ہے. تو ہی جو نا عرباض بن ساریہ صحابی کسی بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، ایسی نصیحت وجلت منها القلوب، صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. ذرفت منها العيون، صحابہ رونے لگے. یعنی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت کر رہے تھے تو صحابہ رونے لگے. پھر ایک صحابی ہمارے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم لوگوں کو ایسی نصیحت کیجیے جو ہم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی کہ الوداعی نصیحت، کیونکہ جب صحابہ نصیحت کر رہے تھے صحابہ کو ایسا فیل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارے پاس نہیں رہے. چند دنوں کے بعد ہمارے نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگوں کے لیے بہترین نصیحت کیجیے. نصیحت دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. جتنا ہم دین کی مجلس میں بیٹھیں گے اتنا ہی ہمارے دل میں ایمان جگے. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں ہر جمعرات. آج کے ماحول میں آسان، اب یوٹیوب اٹھائیے، یوٹیوب میں خود جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ علماء کے بیانات ہیں. ہر دن آپ سنیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بس، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا 15 منٹ بس. اس سے آپ کا ایمان جو ہے نا مضبوط رہے گا، کیونکہ آج کا ماحول فطروں کا ماحول. اگر ان ماحول میں اپنے دل میں ایمان کو بٹھانا چاہتے ہیں تو علماء کے بیانات سنیں، یوٹیوب میں اٹھا کر سنیے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہر دن بس پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی کم از کم بس. دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا چینجز ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جتنا ہو سکے جو ہے نا ہم دین کی بات سنتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں سب سے پہلے کیا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کی تقوی کی نصیحت کرتے ہیں. تقوی کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الخوف من الجلیل، ہمارے دل میں کس کا ڈر ہو؟ اللہ کا ڈر. کسی کے بارے میں ہم بولتے ہیں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ ڈر ہمارے دل. گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اسے بولتے ہیں کہ تقوی. والرضا بالقلیل، جتنا آپ کے حق میں رزق ہے آپ اس سے خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کسی کو مالدار کسی کو غریب بناتا ہے. آپ کے حق میں جتنا رزق ہے آپ اس پر خوش ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کہ تقوی. اس کے بعد العمل بالتنزیل، قرآن حدیث پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی. قرآن اس کے مطابق زندگی گزار. چوتھا والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا. مجھے کل وفات میری اگر ہو جائے تو قبر میں کیا جواب دوں؟ کل اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر انسان کو صرف ایک دن ہے بس، آج کا دن میرے پاس اور آپ کے پاس صرف ایک دن ہے بس. کل رہیں گے یا نہیں معلوم، ایک دن ہے بس. ایک دن میں انسان کوئی ایسا عمل کرو جو نا کل اللہ تعالیٰ کو پوچھے تو جو نا ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. کوئی ایسی نیکی آپ کرو. تقوی کی سب سے پہلے آپ سے نصیحت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں والسمع والطاعہ. اگر امیر ہے آپ کا تو اس کی بات مانو. کوئی امیر ہے آپ کا اس کی بات مانو. کب تک؟ جب تک وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ امیر بولتا ہے شراب پیو، ہم نے پی. امیر بولتا ہے کہ جو نا سگریٹ پیو، نہیں. امیر بولتا ہے کہ نماز پڑھو، اطاعت کرو. کوئی امیر ہے جو صحیح بات کی دعوت دیتا ہے ہم جو ہے نا اس کی اطاعت کریں گے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اختلاف بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا، منصب کے لیے، اپنی پاور کے لیے لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے، اختلاف بہت زیادہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اختلاف بہت زیادہ ہوگا. یہی تو اختلاف ہے. عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، پیچھے سے آ کر جو ہے نا ایک دشمن نے چھری پیچھے سے چھپا دیا، شہید ہو گئے عثمان رضی اللہ عنہ. یہی اختلاف تھا کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. اختلاف لوگوں میں ہوگے اختلاف کے وقت مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں، انبن دیکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اے لوگوں تم میری سنت کو لازم پکڑو. کس کی سنت؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو. اختلاف کے وقت دیکھو قرآن حدیث میں کیا ہے، اس پر عمل کرو. لڑائی جھگڑا ہو گیا، قرآن حدیث میں کیا ہے اس کے وقت، اس پر عمل کرو. اختلاف سچ بات کیا ہے اس پر عمل کرو. اختلاف سے اگر آپ بچنا چاہتی ہیں تو جو نا قرآن حدیث کو تھامے رہو. پھر اس کے بعد وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، چاروں خلفاء کی بات مانو. کس کی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ، ان کی بات بھی تم لازم کرو. اس طرح ہمارے قرآن حدیث ہے. تیسرا کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی بات بھی نا تم لازم کرو. کیوں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں جمعہ میں کتنی اذان ہوتی ہے؟ 12:30 کی اذان ہوتی ہے، پھر 1 بجے ایک اذان ہوتی ہے. 12:30 کا اذان کوئی شروع کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. آپ سے جو نا پہلی اذان کی بس 1 بجے جو اذان ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی اذان. بس 12:30 جو اذان ہوتی ہے وہ کوئی شروع کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. کوئی بول سکتا ہے کہ کیا ہم ان کی بات مانیں گے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سنت کو بھی لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو. کیوں؟ کیونکہ المہدیین یہ وہ لوگ تھے جو دین کو صحیح سمجھے تھے. اس وجہ سے ہم بولتے نا کہ منہج سلف، قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھا، یہ اصل ہے. یاد رکھو قرآن حدیث کو جس طرح صحابہ نے سمجھا اس طرح سمجھنا چاہیے. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، قرآن حدیث کو تم کیسے تھامے رکھو؟ جس طرح ہم گوشت توڑ کے نا، گوشت ہم منہ میں ڈال کے جو نا گھٹے دباتی ہیں، کس سے؟ دانت سے، پھر گوشت توڑتے ہیں. اس طرح تم دین کو تھامے رکھو. جس طرح ہم منہ میں گوشت ڈال کے توڑتے ہیں، اس طرح تم دین کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تب تم کامیاب ہو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے الذل والصغار علی من خالف امر، جو نبی کی سنت کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دے گا. اسی وجہ سے قرآن حدیث کو تھامے رکھو، اسی میں ہماری نجات ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. بدعت سے بچو. بدعت جتنی بھی چیز ہے تم اس سے دور ہو، کیونکہ بدعت انسان کو نارے جہنم تک لے کر جاتی ہے. بدعت سے ایک مسلمان جو ہے نا بچنا چاہیے. یعنی کہ ایک عظیم حدیث ہے جو ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ نا بہت زیادہ جہنم کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے. اس طرح سے ہم بھی جو ہے نا جب ہم جہنم کو یاد کریں تو رونا، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں رونا یاد، تنہائی میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے رونا چاہیے. یہ بھی سنت ہے. پھر دوسری بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے لوگوں کو تب تک نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج لوگ بازار میں ہوتے ہیں، یہاں وہاں، ان کا دل گھٹ ہو جاتا ہے. جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے آپ کا دل گھٹ ہو جائے گا. اسی وجہ سے تب تک جو ہے نا ہم دین کے بیانات سنتے رہے. یوٹیوب میں سنیے 15 منٹ 10 منٹ کے بیانات سنیے. یوٹیوب ہر دن اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیے، دکان میں بیٹھے سنیے 15 منٹ 10 منٹ بس. اس سے آپ کا دل میں جو ہے نا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے. اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا تھا، جب ہم مجلس سے دور ہوتے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. جتنا ہم دین کی باتیں سنیں گے ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. سب سے پہلے آپ وسلم کی جو نصیحت ہے تقویٰ، جہاں کہیں بھی ہو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو. دوسری جو بات ہے امیر کی اطاعت، امیر اگر نیکی کا حکم دیتا ہے ہم اس کی بات مانیں گے. تیسری جو بات ہے اختلاف امت میں ہوگا. اختلاف کے وقت اگر تم بچنا چاہتے ہو قرآن حدیث اور صحابہ کی فہم کو تم لازم پکڑو. صحابہ جس طرح قرآن سمجھتے تھے، حدیث سمجھتے تھے، تم اس طرح سمجھو. قرآن حدیث کو تم کیسے لازم پکڑو؟ جس طرح ہم گوشت منہ میں رکھ کے توڑتے نا مضبوطی کے ساتھ، اس طرح تم قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. جتنا تو قرآن حدیث سے قریب رہیں گے اللہ اتنا ہی آپ کو عزت اور بڑا مقام دے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام، جتنا تم قرآن حدیث کو لازم پکڑے اللہ اتنا ہی آپ کو بلند مقام دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کہے بدعت سے دور رہو۔